وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس نمبر 2206، آیت نمبر 71-72، حصہ سوم، سورہ زمر. آج کا موضوع: کیا ہماری تمام جد و جہد زندگی صرف دنیا کے لیے ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا. قیل دخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، سورہ زمرہ آیت نمبر 71. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ. جو لوگ منکرین حق ہیں ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے. فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، اور ان سے اس کے داروغہ کہیں گے الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیاتیں پڑھ کر تمہیں سناتے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہوگا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ،
اور اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ سامعین اکرام، بہت ہی اہم آیات ہیں اور بہت ہی یعنی لرزا دینے والی آیات ہے۔ ہماری اللہ کے حضور پیشی یقینی ہے، سوال و جواب حق ہے۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری اور زندگی اپنی نفس کو خدا بنا کے گزاری، یعنی نفس کو خدا بنا لیا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے۔ دیکھیں، اس میں متکبرین کا یعنی 72 آیت میں یعنی جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، یہ ٹھکانہ ہے بہت برا متکبر لوگوں کا۔ دیکھیں، یہاں یعنی متکبر ایک عبادت گزار ہے اور اس کی ضد جو ہے پھر متکبر ہے۔ یعنی دیکھیں، اس کا معنی اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ یا تو اللہ کے حکم یعنی انسان یا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارے گا یا سر اٹھا کر زندگی گزارے گا۔ ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، ہم نافرمان لوگ ہیں اور ہم غرور کرتے ہیں۔ غرور کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، یا یعنی غرور کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے نا۔ غرور کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ مغرور ہوتے ہیں تو مخاطب کا کہنا نہیں مانتے، اپنی منواتے ہیں۔ متکبر شخص مغرور ہوتا ہے۔ ہر متکبر مغرور ہے، ہر مغرور متکبر ہے۔ تکبر کو پہچانے۔ کبر، دیکھیں یہ تکبر جو ہے یہ کبر سے ہے، بڑا۔ اکبر، بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ جب بڑا ہے تو بڑے کا حکم بھی فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق اس کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ دیکھیں، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہم نظر انداز کر کے گزار رہے ہیں۔ ہم سب لوگ آج کا مسلمان 2022 کا یہ متکبرین کی ایک ٹولی ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم قرآن، اللہ کا حکم رسول کی اطاعت۔ ہم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے عملاً انکاری ہیں، عملاً کہہ رہا ہوں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو دیکھیں، اس بات کو آپ محسوس کریں، ہر زاویے سے اگر آپ سوچیں گے تو یہی بات نتیجے میں آئے گی کہ ہم متکبر ہیں عملی طور پہ۔ قولی طور پہ تو کوئی بات نہیں ہے، قولی طور پہ آپ کہتے رہیں کہ بھئی ہم اللہ اکبر، اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ زبانی طور پہ آپ کہتے رہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، میں عاشق اللہ کا عاشق ہوں، رسول کا عاشق ہوں۔ تو یہ زبان کے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، اصل میں تو رویہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارتے وقت آپ کا رویہ یا تو متکبرانہ ہوگا یا عاجزانہ ہوگا، یا تو آپ اللہ سے خوف یعنی اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب کا خوف ملحوظ خاطر رکھ کر، یعنی اپنے سامنے مستحضر رکھ کر، یا تو ایسی زندگی گزاریں گے کہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کا ہر دم یعنی آپ احتیاط سے زندگی گزاریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری کسی بھی بات اور کسی بھی عمل سے یا کسی بھی سوچ سے ناراض ہو جائے۔ دیکھیں، اصل میں تو سوچ ہوتی ہے۔ ہم سب کام اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ انسان پہلے سوچتا ہے اچھا یا برا، اس کے بعد وہ کام کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک عام اصول ہے زندگی کا۔ پہلے سوچ آتی ہے،
مثال کے طور پہ آپ کا گھر میں کھانے کا موڈ نہیں ہے، تو ایک سوچ آتی ہے کہ چلو آج باہر کھانا کھائیں گے، مثال کے طور پہ عرض کرو، تو پھر وہ سوچ کے تحت پھر آپ پلان بناتے ہیں کہاں جایا جائے اور کب جایا جائے، تو پھر آپ پھر عمل کرتے، پہلے سوچ بنتی ہے۔ ہماری سوچ زندگی کی دنیا کی ہو گئی ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، سوچ دنیا کی ہے۔ یہ بس چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں میں زیادہ آپ سے باتیں نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنے رویوں پر غور کریں، اپنی سوچ پر غور کریں۔ ہماری سوچ دنیا کی ہو گئی ہے، سارے پلان ہمارے دنیا کے ہیں، ساری سوچیں، ساری امنگیں، سارے جذبے، ساری خواہشات، ساری امیدیں، ساری توقعات آپ کی ظاہر دنیا کے سے ہے، دولت، عزت، شہرت، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اسی لیے دیکھیں ہم دنیا والے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ بات یعنی اس وقت جو عام لوگ ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی ان کی سوچ میں بھی نہیں ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، جبکہ ہمیں حکم تو یہی ہے۔ انسان دیکھیں خلیفۃ اللہ ہے، اس کو اللہ والا بننا چاہیے۔ خلیفۃ اللہ آپ کب بنیں گے؟ جب آپ اللہ والے بن جائیں، جب آپ رب والے بن جائیں۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یہ حکم الہی ہے کہ تم رب والے بن جاؤ۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے وہ پھر بڑا بگڑا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں اور سنیں اور سوچیں تو مسئلہ جو ہے بڑا خراب ہے، ہمارا مسئلہ خراب ہے، ہماری سوچ دنیا کی ہے۔ جب دنیا کی سوچ آ گئی تو آپ متکبرین کی ٹولی میں شامل ہو گئے، آپ فاسقین کی ٹولی میں خامخواہ شامل ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سوچ دنیا کی ہو اور آپ متقی بن جائیں، ناممکن ہے یہ۔ آپ کی سوچ دنیا کی ہو اور آپ اللہ والے بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ پرہیزگار بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی سوچ دنیا کی ہو اور آپ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی دنیا کی سوچ ہو اور آپ کا رویہ عاجزانہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکانا یہ صرف متقین کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین کے بارے میں کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، بالغیب، بن دیکھے، ان کے لیے اجر ہے، لہم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر کریم بھی ہے۔ دیکھیں ہم تو ہمارا یعنی یہ بات دیکھیں میں اطمینان سے کہنا چاہ رہا ہوں، آرام سے، کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ تقوی والا نہیں ہے۔ ہمارا تقوی جو ہے، ہمارا رویہ جو ہے وہ متکبرانہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے، یہ متکبر ہے۔ تو متکبر سے قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اب یہ ہمیشہ کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو ہم تو یہ سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تو ہمیشہ اگر جاؤں گا بھی۔ دیکھیں یہ بات یہود و نصارہ بھی کہتے تھے، وہ پرانے مسلمان تھے، پرانی امت تھے جو اب معزول کر دیے گئے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن
نہیں، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو ہیں جنتی۔ اپنے جنتی ہونے پر ان کو یقین تھا پہلے بھی اور اب بھی ہے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں، وہ کہہ رہے ہیں بس عیسیٰ علیہ السلام ہیں ہمارے، وہ ہماری بس، آج بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تم یا عیسیٰ کہہ دو تمہارا بیڑا پار ہے، انہوں نے تمہارے گناہوں کا کفارہ یعنی کر دیا ہے۔ جو بھی ان کا عقیدہ ہے میں اس میں بحث میں نہیں پڑتا، لیکن ان کا اس وقت بھی عقیدہ یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو مان لو، عیسیٰ ہی کو مان لو، باقی کسی کو نہ مانو، تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو پیران پیر صاحب کا معتقد ہے وہ ضرور جنتی ہے، جو یا پیران پیر دستگیر کہتا ہے وہ جنتی ہے، ایسے کہانیاں وغیرہ آپ میں مشہور ہوں گی۔ یا آپ اپنے پیر سے توقع لگا لیں، عمل نہ کریں اور پیر سے توقع لگا لیں کہ بس پیر صاحب ہیں نا ہمارے، یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے فاطمہ انقذی نفسک یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار۔ دیکھیں اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا فاطمہ تو، جو کہ جنت کی سردار ہیں عورتوں کی، ان سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ دیکھ لیں صحیح حدیث ہے یہ، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی اپنے عمل سے عمل کرو، اور میں قیامت کے دن تم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے اس وجہ سے نہیں بچو گی کہ تم میری بیٹی ہو، انقذی نفسک من النار، اور میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور ہم نے تو سارا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ دیکھ لیں اپنی گمراہیوں کو دیکھ لیں، بس یا علی کا نام لے لیں بس جنتی ہو، یا پیران دستگیر کا نام لے لیں جب جنتی ہو، اپنے پیر کو آپ کہہ دیں کہ بھئی وہ بس وہ جہاں جائیں گے ہم تو وہیں جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ انسان آخرت میں وہاں پر ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھے گا۔ یہ ایک پوری حدیث ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کا یہ جز پیش کر رہا ہوں کہ ہماری گمراہیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو حدیث ہے اس کے مفاہیم پر غور نہیں کرتے۔ اگر دیکھیں وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر آپ ان کے نقش قدم پر بھی چلیں گے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کا اتباع کریں۔ لیکن اگر کوئی دعوی محبت کرتا ہے اور ان کی سنت اور طریقے کو نہیں اپناتا تو یہ تو نافرمان ہو گیا، اور نافرمانوں کے لیے تو پھر جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ واضح گمراہی سے گمراہ ہو گیا۔ دیکھیں بے وقوف نہ بنے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے بچ کر رہیں۔ ایمان اور عمل، قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ نقصان میں ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ بچیں گے کون؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارا عمل، دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، انسان کا عمل اس کے یقین کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے، یعنی ہمیں
جنت پر یقین نہیں ہے، دوزخ پر یقین نہیں ہے، ہم جنت جانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو بات تو پھر ختم ہو گئی۔ بات تو رویوں کی ہے، بات تو سوچ کی ہے۔ ہماری سوچ عام طور پہ دنیا دارانہ ہے۔ قرآن ہماری نظر میں کہ ہدایت کی کتاب نہیں ہے، یعنی ہم اس سے کتاب نہیں لے رہے، نہیں لینا چاہتے، ہم صریحاً خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں قرآن اور سنت کے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو ہدایت، جس کو آپ قبول کر لیں تو آپ ہدایت یافتہ ہیں اور آپ جنتی ہیں، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیں تو آپ گمراہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو ہم تو دیکھیں جد و جہد نہیں کر رہے، ہماری ساری جد و جہد کا نقطہ جو ہے وہ دنیا ہے، ہماری ساری سوچ اور ساری جد و جہد دنیا کے لیے ہے۔ دیکھیں یہ قرآن، یہ آیات، میرا یہاں بیٹھنا، یہ تو آپ کے لیے ہے، اور قرآن میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اس سے اگر آپ نصیحت نہیں حاصل کرتے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی تو دیکھیں بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک رویے کی بات کر رہا ہے، اور وہ رویہ جو ہے اور رویے کے نتیجے میں جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ اللہ پاک اس آیت میں نہ مومن کا تذکرہ کر رہا ہے، نہ کافر کا، نہ مشرک کا، نہ منافق کا۔ آیت کو دیکھیں نا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو نقصان میں لوگ ہیں نہ ان میں یعنی کسی عقیدے کا نام نہیں لے رہا کہ یہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے، ایک رویے کا تذکرہ ہے۔ اور کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کا مدعا دنیا کو بنا لیا ہے، اور ساری کوششیں ان کی، ساری جد و جہد اور کوشش ان کی دنیا میں صرف ہو گئی، زندگی وہ دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ آج اگر یہ ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ آپ اس بات پہ بھی سوچیں نا، آپ اپنے زندگی کے مدعا پر سوچیں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، کیا سوچیں ہیں، کیا چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ دنیا۔ کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ دنیا۔ کیا چیز آپ کو خوشی میں دیتی ہے؟ دنیا۔ تو سب سے زیادہ نقصان میں تو آج کا مسلمان ہو گیا، اور اس پہ تو ڈبل عذاب ہے، کیونکہ یہ زبان سے جو دعویٰ کرتا ہے اس کا عمل اس دعوے کے خلاف ہے۔ آج مسلمان اللہ کا، قرآن کا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور مجرم ہے۔ ہم نے اسلام کی ایک بھیناک تصویر لوگوں کے سامنے پیش کری ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا عمل قرآن اور سنت کے خلاف ہے، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے آپ اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو دیکھیں بہت سی یعنی ایک خطرناک صورتحال میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہم اپنی اصلاح نہیں چاہتے۔ میں آپ کے سامنے لگا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، میرے درس جو قرآن ہے، جو قرآن پہ مشتمل ہے، یوٹیوب پہ موجود ہیں،
اس کو کوئی نہیں سننے کے لیے تیار ہے، جبکہ کسی بھی لڑکی کی ڈانس کی تصویر، گانے کی تصویر اور کسی لڑکی کی تصویر یہ بس فوراً وائرل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لینا وائرل کیا چیز ہوتی ہے مسلمان معاشرے میں، ظاہری ناچ گانا، فحش انداز گفتگو وغیرہ وغیرہ، یا فنی کلپس اور دوسروں کا مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو پتہ ہے، یہ ٹک ٹاکرز کو پتہ ہے کہ کیا چیز وائرل ہوتی ہے اور وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، اب میں اس آیات کا ایک ترجمہ پیش کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس سے اپنے اوپر اس کو سوچئے کہ کہیں میری تصویر تو اس میں نہیں بیان کی جا رہی۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جن لوگوں نے حق سے انکار کیا، یعنی حق پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ دیکھیں بعض جو ترجمہ ہے میں اصطلاحی کر رہا ہوں، اب کفرو کافر کا نام لوں گا تو آپ کو جھٹ کہہ دیں گے کہ میں تو کافر نہیں ہوں، میں تو کلمہ گو ہوں، یہ مسئلہ ہے نا۔ دیکھیں کفر کیا ہے؟ انکار کس چیز سے؟ حق کے مطابق زندگی گزارنے سے، حق کو قبول کرنے سے۔ ہمارا تو انکار ہے قرآن پر عمل کرنے سے، قرآن کو قبول کرنے سے، دین اسلام کے میں پورے کے پورے داخل ہونے سے، تقویٰ کا رویہ اختیار کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے ہمارا عملی طور پر انکار ہے۔ تو کافر اور کسے کہتے ہیں؟ ہمارا آخرت سے انکار ہے، آخرت کے وجود سے ہم منکر ہیں، ہمارا عملی طور پر انکار ہے۔ اللہ کی توحید یعنی جو کلمہ طیبہ ہے اس پر عمل کرنے سے انکاری ہے۔ ہمارا الہ اللہ نہیں ہے، ہمارا الہ جو ہے وہ خواہشات نفسانی ہے، ہم سب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچیں نا اس بات پہ، سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گروہ در گروہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے، یہ منکرین حق، یہ قرآن پر عمل نہ کرنے والے، یہ رسول کی اطاعت سے عملی طور پر انکار کرنے والے، ان سے جہنم کے داروغہ جو ہے وہ پوچھے گا، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ نے تم میں سے رسول نہیں بھجوایا تھا جو تمہارے رب کے زندگی گزارنے کے متعلق ہدایات تم پر تلاوت نہیں کی تھی اس نے، اور اس دن کی پیشی سے، اللہ کے حضور پیشی سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ تو ہم لوگ کیا کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، وہاں پر اقرار کر لیں گے۔ آج ہمارا انکار ہے، لیکن کیا کہا جائے گا؟ حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے، کافروں کے لیے تو جہنم ہے، عذاب ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالد، اب ہم سے وہاں کہا جائے گا کہ اب دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ تم اس میں رہو گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، منکرین حق ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جنہوں نے متکبرانہ رویہ اختیار کر لیا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔
قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسیق الذین کفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔